خیبر پختونخوا میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ریفارمز ایکٹ 2015 کا تعارف میں اپنی اولین ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے بتدریج بورڈ آف گورنرز پالیسی بورڈ کے متعلق آپ کو آگاہ کیا ہے۔ آج جو ہے میں خاص طور پہ سرچ اینڈ نامینیشن کونسل کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا نا کہ جس وقت ہوتی ہیں نامینیشنز پالیسی بورڈ کے حوالے سے، تو نامینیشن سرچ اینڈ نامینیشن کونسل جو ہے وہ کرتی ہے، اور یہ وہ باڈی ہے جس نے تقرر کرنا ہوتا ہے ان ممبرز کا جو کہ پالیسی بورڈ میں آ کر خدمات سر انجام دیں گے ان پرپزز کے لیے جن کے لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ اور پرپز کیا ہے کہ جو ایم ٹی آئیز بنائی گئی ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، ان کے نظم کو ٹھیک کرنا ہے، ان کے نظم کو ان کے بورڈ آف گورنرز کے ذریعے ٹھیک کرنا ہے، اس میں ریکمنڈیشنز دینی ہے، اس میں گائیڈنس دینی ہے، امینڈمنٹس کرنی ہے، رولز میں نئے قواعد جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنے ہیں، گورنمنٹ کی معاونت کرنی ہے، بورڈ آف گورنرز جو ہیں ان کی سرپرستی کرنی ہے۔ سو ایک بہت ہی خوبصورت دلچسپ باڈی جو ہے وہ بنے گی اور بنتی ہے اس قانون کے تحت۔ اور اس میں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، تو بورڈ آف گورنرز جو بنتے ہیں تو وہ ان کا تقرر وزیر اعلیٰ صاحب کرتے ہیں، لیکن جس وقت پالیسی بورڈ بنتا ہے تو اس کا تقرر گورنمنٹ کرتی ہے، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا۔ اور اس حوالے سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پالیسی بورڈ در حقیقت اسے گورنمنٹ کی بیکنگ حاصل ہے، یعنی جس طریقے سے انہوں نے سرپرستی کرنی ہے اپنے بورڈ آف گورنرز کی ایم ٹی آئیز کے، اسی طریقے سے رہبری اور سرپرستی کرنی ہے پالیسی بورڈ نے ان کی، تاکہ تمام جو بیسک جو ہے جس لیول پہ ہاسپٹلز کو ہونا چاہیے اس کی تشکیل کر سکے، اور ہر ایم ٹی آئی کو جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے حساب سے بڑھوتی میں مدد دیں۔ اب یہ جو پالیسی بورڈ ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو چیف منسٹر ہیں یہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور نوٹیفائی کرتے ہیں سرچ اینڈ نامینیشن کونسل کو، اور یہ جو پالیسی بورڈ بنتا ہے ان میں جن کی نوٹیفیکیشن آتی ہے، جنہیں مقرر کیا جاتا ہے، وہ در حقیقت ان میں وہ اہلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے جو کہ ان امور کو سر انجام دے جو کہ ریفارمز کے لیے یعنی اصلاحات کے لیے اور ایم ٹی آئیز کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور اس انوائرمنٹ کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل درآمد کروانے میں اپنی تجاویز کو متحرک بنا سکتے ہیں۔ یہ جو پالیسی بورڈ ہے اس کا جو تقرر ہے وہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کرتی ہے، اور پھر میں دوبارہ عرض کروں کہ در حقیقت اس پالیسی بورڈ کے جو ممبرز ہیں وہ مقرر کیے جاتے ہیں یا نوٹیفائی کیے جاتے ہیں سرچ اینڈ نامینیشن کونسل کی ریکمنڈیشنز پہ، اور وہ نوٹیفیکیشنز جو ہیں سرچ اینڈ نامینیشن جو کونسل ہے ان کے ممبرز جو بنتے ہیں، وہ باڈی جو بنتی ہے تو چیف منسٹر جو ہے نا وہ سرچ اینڈ نامینیشن کونسل کے ممبرز جو ہیں ان کو نوٹیفائی کرتے ہیں۔ اب یہ جو سرچ اینڈ نامینیشن کونسل جو ہے یہ در حقیقت اس کی جو فارمیشن ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے فارم کی جاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ممبرز ہیں اس کے سرچ اینڈ نامینیشن کونسل کے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ تشکیل میں سب سے پہلی بات ہے منسٹر آف ہیلتھ۔ منسٹر آف ہیلتھ جو ہیں وہ چیئرمین ہیں سرچ اینڈ نامینیشن کونسل کے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ یہ وائس چیئرمین ہیں۔ سو چیئرمین، وائس چیئرمین ان کی تشکیل ہو گئی، پھر اس کے علاوہ سیکرٹری ٹو گورنر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ بھی اس کے ممبر ہیں، پھر اس کے علاوہ وائس چانسلر جو ہیں خیبر میڈیکل اس کے یونیورسٹی کے وہ بھی ممبر ہیں۔ یہ جو فلم تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ جنہوں نے بڑی زیادہ خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں، دوست ہوتے ہیں ہیلتھ کے انسٹیٹیوشن میں جنہوں نے رفائی کام سر انجام دیے ہوتے ہیں، ان کا ایک رول ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ممبر ہوتے ہیں اس سرچ اینڈ نامینیشن کونسل کے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہوتے ہیں ریٹائرڈ سینئر پرسن
from medical profession to be nominated by chief minister. यानी रिटायर्ड सीनियर पर्सन होंगे मेडिकल प्रोफेशन से और उनका तकर्रर जो है चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे, वो भी मेंबर होंगे। और इसी तरीके से सिविल सोसाइटी से भी जो है वो एक पर्सन नॉमिनेट किए जाएंगे जिन्होंने रिफाई खिदमत सरंजाम दी होंगी और जो रिकग्नाइज्ड होंगे, मामलात को जानते होंगे, इस्लाहात करने में कैपेसिटी रखते होंगे, एनवायरनमेंट से आगाह होंगे और इंस्टीट्यूशन को बेहतर बनाने में उनकी आउटलुक जो है और उनका इनपुट जो है वो एक बेहतर फ़र्क डाल सकेगा। सर्च एंड नॉमिनेशन काउंसिल की जो मीटिंग होगी उसे चेयर करेंगे हेल्थ मिनिस्टर, चेयरमैन, और जो वाइस चेयरमैन होंगे वो उनकी एब्सेंस में चेयर करेंगे। और फिर ये भी याद रखना चाहिए कि जो सर्च एंड नॉमिनेशन काउंसिल का जो तकर्रर होता है उसकी मियाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होती है। इससे कम अरसे के लिए भी तकर्रर किया जा सकता है। वो सवाबदीदी इख्तियार है चीफ मिनिस्टर का कि वो जो है उसमें गवर्नमेंट जो है वो उन्हें कम मुद्दत के लिए भी मुकर्रर कर सकती है और जब वो कम मुद्दत पूरी हो जाए तब वो मेंबर नहीं रहते, या अगर 3 साल के लिए हो तो 3 साल पूरे होंगे, उस वक़्त तक मेंबर रहेंगे और फिर मेंबर जो है वो आइंदा 3 साल के लिए भी मुकर्रर किया जा सकता है। सो ये सर्च एंड नॉमिनेशन काउंसिल की फॉर्मेशन है। ये जो कयूद है ना 3 साल की, ये जो प्राइवेट सेक्टर से जो मेंबर्स बनाए जाते हैं बोर्ड के, ये उनके लिए है और वही जो है ये 3 साल तक उनका तकर्रर हो सकता है या कम उम्र के लिए भी, कम वक्त के लिए भी उनका तकर्रर हो सकता है चीफ मिनिस्टर के प्लेजर पे। और फिर ये बढ़ोतरी भी जो है वो 3 साल से ज़ायद अगले 3 साल के लिए भी की जा सकती है। और ये जो है नज़म जो है इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इवॉल्व करते हुए, गवर्नमेंट सेक्टर को इंगेज करते हुए, गवर्नमेंट की सतह पे इसकी फॉर्मेशन को वज़ीर आला के अंदर लाते हुए और फिर बाद अज़ां जो है इसे कनेक्ट करते हुए MTI से रिस्पेक्टिवली, ये पूरा ऑपरेशन, ये पूरा तिकोन जो है, ये साइकिल जो है, ये फिर एक तरीके से नताइज मुरतब करती है और उन पर्पज़ को यकीनी बनाती है कि जिसके लिए कानून बनाया गया है। मेरा नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म भट्ट है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ MTIs की गुड गवर्नेंस की ख्वाहिश लिए हुए और इस सिस्टम से आप साथियों को आगाह करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।